ترفع راياتها من جديد. گناہوں کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی علم سے محروم ہوتا ہے، اس لیے کہ علم ایک نور ہے اور گناہ جو ہے وہ تاریکی ہے. جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اس کا علم جو ہے اس کو علم حاصل نہیں ہوتا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ روزی کم ہو جاتی ہے، یعنی روزی کی برکت چلی جاتی ہے. ابھی آئے نا کہ تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے. تیسرا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سے ایک دوری اور وحشت، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. چوتھا یہ ہے کہ اس گناہ کرنے والے کو آدمیوں سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے نا بہت سی مرتبہ کہ بعض آدمی ملنا ہی پسند نہیں کر رہے ہیں، کسی وقت میں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. غور کریں، گناہ ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں انسانوں سے دوری پیدا ہو رہی ہے، اللہ سے دوری پیدا ہو رہی ہے. یہ بھی علماء نے لکھا ہے اپنے گھر والوں سے وحشت ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کا جی گھر میں نہیں لگتا، گھر میں جاتے ہیں تو لڑائی ہونے لگتی ہے، غصہ آنے لگتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی غلطی پر غصہ آ رہا ہے، ان کی غلطی پر غصہ آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہوتے ہیں. آگے فرمایا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کو اکثر کاموں میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور تقوی والوں کے اکثر کام آسانی سے ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قرآن میں فرمایا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں. فرمایا ایک نقصان یہ ہے کہ دل کے اندر ایک اندھیری سی محسوس ہوتی ہے، تاریکی محسوس ہوتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے چہرے پر بھی اثر آ جاتا ہے اور چہرے پر ایک بے رونقی پیدا ہو جاتی ہے. حضرت باقاعدہ لکھ رہے ہیں فاسق آدمی یعنی گناہ کرنے والا، کھلم کھلا گناہ کرنے والا آدمی چاہے خوبصورت ہو، حضرت کے الفاظ ہیں فاسق کیسا ہی حسین و جمیل ہو مگر اس کے چہرے پر ایک بے رونقی کی کیفیت ضرور ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نیکی کرنے سے چہرے پر رونق، دل میں نور، رزق میں کشادگی، بدن میں طاقت اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. اور گناہ کرنے سے چہرے پر بے رونقی، قبر میں اور قلب میں تاریکی، بدن میں سستی، رزق میں تنگی اور لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا، ناراضی پیدا ہوتی ہے. اب سوچیں ذرا ہم زندگی کو اپنی تقوی پر لے آئیں تو زندگی جینا کتنا آسان ہو جائے گا. فرمایا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور ہمت ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی نیکیاں کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ عمر کی برکت ختم ہوتی ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے. اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کی برائی ذہن سے نکل جاتی ہے. آدمی برائی نہیں سمجھتا، یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ایک بات یہ فرما رہے ہیں ایک نقصان یہ ہے کہ ہر گناہ اللہ کے دشمنوں میں سے کسی کی میراث ہے. جیسے ناپ تول میں کمی کرنا شعیب علیہ السلام کی قوم کی میراث ہے، بدفعلی کرنا لوط علیہ السلام کی قوم کی میراث ہے. اسی انداز سے ہر گناہ اللہ کے دشمنوں میں سے کسی کی میراث ہے. آدمی اس گناہ کو کر کے اللہ کے اس دشمن کا وارث بنتا ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والا آدمی اللہ کے نظر میں بے قدر ہو جاتا ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ جس طرح اس کو نحوست پہنچتی ہے دوسروں کو بھی پہنچتی ہے اور اس کی وجہ سے مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہیں. حضرت مجاہد نے فرمایا جانور گناہ کرنے والے آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں. جب قحط ہوتا ہے، بارش رکتی ہے، جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ انسانوں پر لعنت کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں بھی بارش نہیں مل رہی ہے. کبھی ایسا اگر ہو جاتا ہے، ورنہ انہی کی وجہ سے بارش بھی ہوتی ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے سمجھ میں کمی پیدا ہو جاتی ہے.